الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اسی مناسبت سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب پانے کے لیے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کوشش کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، تم فلاح پاؤ. اب یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. کیا ہے؟ 35 اور 35 کو جمع کریں 5 اور 3 8 اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. گویا یوں اشارہ دیا جا رہا ہے اے میرے بندے، کوئی میرے پیارے کا وسیلہ پکڑ لے اور جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوا. 35ویں آیت ہے، جمع کریں علم الاعداد کے حساب سے تو یہ 8 بنتا ہے. جنت کے 8 دروازے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے بندہ مومن وسیلہ پکڑ اور جنت میں داخل ہو. اس آیت مقدسہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. کتنے چیزوں کا جی؟ 4 چیزوں. ایمان، تقوی، وسیلہ اور جد و جہد کرنا. ایمان تخم ہے یعنی بیج ہے، تقوی اس کا ثمر ہے یعنی پھل ہے، جو اعمال صالحہ کی صورت میں زیر ہوتا ہے. اور تقوی بغیر
وسیلے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وسیلہ چاہے اعمال کا ہو یا عاملین صالحین کا، ان سب کی حفاظت اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا اور استقامت سے ڈٹ جانا ضروری ہے۔ ایمان بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو اور وسیلہ بھی، اور پھر ان باتوں پر ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کو تقرب کے لیے استعمال کر کے اس کو جو ہے استقامت اپنانی ہے اور اس پہ چلتے رہنا ہے۔ صلہ کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی، تم فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی جس نے تقوی اختیار کیا اور نیک بن گیا، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، اس پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور کل روز قیامت وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس میں وسیلے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی امور میں وسیلہ تلاش کرنا انسان کی جبلت اور فطرت میں شامل ہے، اور وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اختیار فرمایا ہے، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار فرمایا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا، تو اللہ نے نبیوں کا وسیلہ اختیار فرمایا، اور پھر ان نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اختیار فرمایا۔ جبرائیل کا وسیلہ اللہ نے اختیار فرمایا، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے سارے سلسلے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو توبہ قبول ہوگی۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العزت، تجھے تیرے اس محبوب محمد عربی کا واسطہ میری توبہ قبول فرما، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے بشر ہیں دنیا کے اندر، آپ نے وسیلہ اختیار فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ اختیار فرمایا، آپ نے دعا دی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان سے پیار فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ، ان کا جب وصال ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں ان کی قبر تیار کر دی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں پہلے جلوہ افروز ہوئے، آپ قبر کے اندر دیکھ گئے، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی یا رب العزت اس کی قبر کو وسیع فرما دے۔ آگے فرمایا بحق کی نبی کا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، یا رب العزت میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع فرما۔ میرے آقا نے وسیلہ اختیار فرمایا، تعلیم دی۔ اسی طرح میرے آقا نے ایک نابینا کو ابن عثمان بن حنیف ابن نام ہے ان کا، ان کی آنکھوں کی روشنائی لانے کے لیے بھی میرے آقا نے جو دعا تعلیم فرمائی اس کے اندر بھی اپنا وسیلہ پیش فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں مشہور حدیث پاک، بارش نہیں ہو رہی تھی،
انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے فصل کے نا بارش عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما، ان کے اعظم وسیلہ اختیار فرمایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ مرتبہ قحط پڑا تو صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر کہ امی جان بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں دعا کریں بارش کا کوئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے اوپر جو چھت ہے اس چھت کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر دو، سوراخ کر دو، جب آسمان کی نگاہ پیارے مصطفیٰ کی قبر انور پر پڑے گی تو وہ روئے گا، سرکار کی جدائی میں روئے گا، جب وہ روئے گا تمہیں پانی مل جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ چھت میں سوراخ کیا گیا تو آسمان اتنا برسا کہ لوگوں کے کھیتوں کے کھیت سیراب ہو گئے، جانور سیراب ہو گئے، پھل جو تھے وہ بھی ڈبل زیادہ ان کو پھل میں لگے، اور لوگوں نے اس کو برسات یعنی کہ برکت والا مہینہ قرار دیا۔ اور اب بھی وہ نشانی اگر آپ گنبد خضرا کی زیارت کریں تو اس میں آپ کو ایک ابھی وہ کھڑکی جو سوراخ ہے نا وہاں پہ کھڑکی بنی ہوئی ہے، اب زنجیریں ڈالی اس کو تارے لگے ہوئے، اس کو پیروں پر گنبد کے اوپر دیکھیں کہ زنجیر بھی لٹک رہی ہوتی ہے، تو وہ وہی سوراخ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھت پہ کروایا تھا، اسی کی سیدھ میں ہی گنبد خضرا کے اوپر وہ جالی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے بھی نبیوں کا وسیلہ اختیار فرمایا، جبرائیل کو وسیلہ بنایا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی وسیلہ میرے آقا کو بنایا، اور فاروق اعظم نے بھی وسیلہ سرکار کے چچا کو بنایا، اسی طرح اولیاء صالحین بھی اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گزر رہا ہے وہ سب پر زہر اور حیات ہے، نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اور ہر فرقہ قرآن بغل میں دبا کر دام فریب دینا چاہتا ہے، اور اپنی طرح بلاتا ہے کہ دیکھ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، اور پھر کھولے پھالے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بالکل اس زمانے پر فٹ آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں، ایک فرقہ زیادہ اس میں بٹ جائے گی، فرقے بٹ جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمیاں صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون ہے، اس کی پہچان کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کے راستے میں چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ جنتی گروہ ہوگا۔ اب بندے پریشان ہوتے ہیں کہ قاری صاحب کیسے پتہ لگے، وہ بھی قرآن سناتے ہیں، آپ بھی قرآن سناتے ہیں، وہ بھی حدیث سناتے ہیں، آپ بھی حدیث سناتے ہیں، حدیث تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، رب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی، دین بھی وہی، پھر یہ اختلافات ہمیں سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے کون غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل کے اندر ایک مفتی رکھا ہے، ہر بندے کے دل میں ایک مفتی رکھا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، میرے آقا نے جن باتوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ جو اس راستے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا، تو کیا فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں، جو میرے نظریات ہیں، میرے خیالات ہیں، جو میری تعلیمات ہیں، وہ اصحابی، اور جس کے راستے پر جو خیالات میرے صحابہ کے ہیں جو وہ اپنائے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب بندہ خود سوچ لے کون سی جماعت ہے
ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان رہی ہے، اس پہ چل رہی ہے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، سرکار دو عالم کا کیا عقیدہ تھا، میں سرکار کے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ آپ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کی قبر میں لیٹ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ تو نبی کیا پیش کر رہے ہیں؟ وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اب جو وسیلے کے قائل ہیں تو وہ سمجھنے کے رسول اللہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے خیالات صدیق اکبر نے بوقت مثال آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد میرا جنازہ سرکار کے سامنے رکھ دینا، روضے کے سامنے، اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کر دے۔ اگر جواب مل جائے کہ ہاں دفن کر دو تو اندر دفنا دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفنانا۔ اب وصیت کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، اور وصیت پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے اعظم ہیں عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ ہیں جو اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جواب کیا آتا ہے روزے سے؟ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ارے حبیب کو حبیب سے جلدی ملا دو۔ غار ثور کے اندر میرے یار نے استقبال کیا تھا، بازار کے اندر میں استقبال کیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا سرکار کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ جائز۔ اب جو یا رسول اللہ کہنا کو جائز سمجھتا ہے وہ کس کے راستے میں چل رہا ہے؟ صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے راستے پر ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ باقی جو اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ باطل فرقہ ہے۔ چاہے وہ نمازیں روزے سب کچھ کہ ایمان جو ہے یہ جڑ ہے اعمال کی، اگر جڑ ہی نہ ہو تو درخت کیسے لگے گا، پھل کیسے لگے گا، پھل پھول کیسے اس کو لگے گا؟ لیکن اگر جڑ درست ہو اور اعمال درست نہ ہو پھر بھی امید ہے بخشش کی۔ ایمان جو ہے جڑ جو ہے کبھی بھی ہری بھری ہو سکتی ہے، کبھی بھی اس میں پھل پھول لگ سکتے ہیں، اگر جڑ ہی مر جائے، جڑ ہی خشک ہو جائے تو پھر اس میں کوئی امید قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ راستہ جو ہے وہ کون کون سا ہے، جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جس پر تو نے انعام کیا اس راستے پہ چلا، اور انعام کس پہ؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ راستہ جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، تیرے صدیقوں کا راستہ ہے، تیرے شہیدوں کا راستہ ہے، اور تیرے ولیوں کا راستہ ہے۔ صالحین سے مراد یہی ولی تو ہے، ان کے راستے میں چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ ایمان ہوگا ان کے پاس لیکن کچھ ایسی باتیں کر دیں گے، ایسے ایسے فتنے میں مدار ہوں گے اور فتنوں میں مبتلا ہوں گے اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے، یہ کفریات جملے کہہ بیٹھیں گے تو دین سے خارج کر دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی معلومات وہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو ایمان بہت بڑی لازمال دولت ہے اور اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ اہتمام سے کی جاتی ہے۔ تو ایمان کائنات کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پوری دنیا پہ حکومت کرے، بڑا والا تو اس کے پاس آ جائے، لیکن ایمان یہ تو سب کچھ اس کا بیکار ہے، مفلس ہے، تنگ ہے، غریب ہے۔ لیکن اگر ایمان ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، تو سب سے امیر ہے وہ شخص۔ ہم آقا فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ جب زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ مومن کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی ایسے فتنے اٹھے گے، لوگ کہیں گے یار بس ابھی مر گئے اور زمین میں چلے گئے، ان فتنوں کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کہ اس وقت بندہ دین میں جمے والا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے. ہاتھ میں انگارہ اٹھانا کتنا مشکل ہے، جلتا ہوا انگارہ اگر بندہ ہاتھ اٹھا لے تو ہاتھ جل جائے گا، بہت مشکل ہے اٹھانے کے لیے. اور فرمایا میرے آقا نے کہ ایسا زمانہ آئے گا دین پہ چلنا جیسے بھی زیادہ مشکل ہو جائے. اور یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ، دین پہ چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں. اگر اللہ نے دین آسان پیدا کیا لیکن ہم اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں تو ہماری مشکل بن جاتی ہے. اب نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب ہے، لیکن ہم نے اتنی مشکلات اس کے اندر ڈال دی، سیاسی رسمیں اس کے اندر ڈال دی کہ نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور زنا کرنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، وہ آسان دیا ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہے. اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا ہے میں تو اس کی طاقت بڑھ کر کسی کے بوجھ ڈالتا ہی نہیں. جن لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے دین مشکل بنا دیا، مولوی نے دین نہیں مشکل بنایا، ہم نے خود بنایا ہوا ہے. بہرحال تو یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں. خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھا میں نے، ایک خاتون ہے کہ نگہت ہاشمی والا کوئی ہے، بڑے لیکچر دیتی ہے اور ٹی وی پہ شاید پاکستان میں 3-4 منٹ دیتی ہے، اس کے لیکچر چلتے ہیں. اس کے اندر اس نے 11ویں شریف کے اوپر بڑی بکواس کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 11ویں ہے یہ اسی طرح سے اس کا کھانا حرام ہے جس طرح سے مردار کا کھانا حرام. نیٹ پہ گئے آپ نظر و نیاز لکھیں، سامنے اس کا ویڈیو آ جائے نگہت ہاشمی کا. یہ 11ویں کا کھانا جو کھاتے ہیں یا سبیل کا محرم کا پانی پیتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، اس نے بالکل واضح کہا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ مردار ہے، حرام ہے. 11ویں کھانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس سے بھی پوچھے کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھا جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو سمجھا جائے، یہ شرک ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور خدا سمجھا جائے، معبود سمجھا جائے. یہ کفار مشرکین اللہ کے سوا، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، اس لیے وہ مشرک ہے، کافر ہے. اللہ فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن ظلم جو ہے شرک کا ظلم کبھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. تو اس نے کہا کہ یہ تو شرک 11ویں کرنا، یہ جو غوث اعظم شیخ عبد القادر کہتے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں، انہیں جو غوث اعظم کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہا جاتا ہے. اور اس نے قرآن پاک میں وہ آیات ہیں اس کو بیان کیا جس میں اس نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ ہے نہیں آیات مقدسہ وما احل بہ لغیر اللہ. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے. تو قرآن مجید میں یہ 4 مقامات پر آیت آئی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 173. دوسرا مقام فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ. پارہ 6 سورۃ المائدہ. تیسرے مقام پر فرمایا او فسقا احل لغیر اللہ بہ. پارہ 8 سورۃ الانعام. چوتھا مقام ہے 14ویں پارے کا 12واں رکوع. اس میں اللہ فرماتا ہے وما احل لغیر اللہ بہ. یہ 4 مقامات پر یعنی احل بہ لغیر اللہ. مقصد یہ ہوتا ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر وہ کہتا ہے دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اور مثال کیا دی اس نے کہا دیکھو جو اللہ فرماتا ہے انما حرم، بے شک اللہ نے تم پر یہ حرام کیا علیکم المیتۃ مردار اللہ نے تم پہ حرام کیا، والدم اور بہتا ہوا خون تم پہ حرام کیا،
ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت پہ حرام کیا. یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکارا جائے وہ بھی حرام ہو گیا. اس نے یہ دلیل دی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کہ دیکھو جو اللہ کہہ رہا ہے جو کسی غیر پہ نامزد ہو جائے وہ حرام ہو گیا. 11ویں گو سے پاک کیا زیادہ اللہ کے علاوہ نام آ گیا حرام ہو گئی. حالانکہ بڑی بڑی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو بوقت ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر ذبح کیا جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. جب ہم غوث اعظم کا بکرا ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یا دادا صاحب کی نیاز میں ختم کرا دلاتے ہیں، یا ان کے جانور کا ذبح کرتے ہیں اور اس میں لنگر پکاتے ہیں، اور اسی طرح امام حسین کی سبیل وغیرہ لگاتے ہوئے یا کوئی لنگر وغیرہ پکاتے ہوئے بریانی پکانے میں کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، غوث پاک کا لیتے ہیں. کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا لیتے ہیں. غوث پاک کا نام تو کوئی نہیں لیتا کہ غوث پاک کے نام سے اللہ اکبر. کسی نے آج تک کہا؟ کسی نے سنا؟ جب یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اس کو ذبح کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے کس کو عطا فرما؟ غوث پاک کو عطا فرما، دادا صاحب کو عطا فرما، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما. یہ اگر کسی کے قرب کے لیے ذبح کیا جائے کسی شخصیت کے حوالے سے اس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے صرف اس کا خون بہایا. تو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا ثواب کسی اور کو دے دیا جائے تو اس میں وہ چیز حرام نہیں ہوتی. اب یہ کیا لٹکی ہوئی ہے جی؟ تسبیح. کیا لٹکی ہوئی ہے؟ یہ تسبیح کے تسبیح جو کہتے ہیں اللہ کے تسبیح بیان کر ذکر کرنا اللہ کا، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ تو دانے ہیں گنتی کے لیے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسبیح. ابھی تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں نماز کے بعد، اس طرح 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تسبیح پہ کس کا نام آ گیا؟ یہ تسبیح کا نام ہو جائے گا. ہاں جی، یہ تسبیح حرام نہیں ہوگی، یہ جائز ہی ہے کہ نسبت فاطمہ کی اس لیے لگائی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ تسبیحات میں آ کر تعلیم فرمائی ہے. اسی طرح ہم شب برات کے موقع پر، شب معراج کے موقع پر ایک نماز پڑھتے ہیں نفل. کون سی پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں. صلاۃ تسبیح، تسبیح والی نماز. تو نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. نیت میں یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ دو واسطے. ہم کہہ رہے ہیں صلاۃ و تسبیح. تسبیح صلاۃ جو ہے نماز کے لیے، نماز جو ہے تسبیح کے لیے. تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نجات ہو جائے گا. اسی طرح یہ گھر کس کا جی؟ یہ ہمارے ملک عاشق صاحب گھر ہے، تو ملک صاحب میں گھر حرام ہو جائے گا. چودھری صاحب کا گھر حرام ہو جائے گا کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ گیا. تو وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر بوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. پارہ 7واں رکوع 4 سورۃ المائدہ آیت نمبر 103. اللہ نے مقرر نہیں کیا کان چرا ہوا یعنی بحیرہ، نہ بجار یعنی صیبہ، اور وسیلہ اور حامی کو. ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے یہ سنیں. مشرکین عرب یہ جانور بحیرہ، صیبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے. تو مشرکین عرب ان کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ان کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے. یعنی ان 4 قسم کے جانور تھے، وسیلہ، صیبہ اور حامی اور بجار، ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے جھوٹے خدا جو بت تھے، ان کے پر یہ ان کے لیے ہم چھوڑ دیا. لہٰذا ان جانوروں کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ بھی وہ نہیں نکالتے تھے.
اپنے اوپر اس کو حرام کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانور حلال تھے، حالانکہ وہ جانور حلال تھے۔ تو یہاں پر ذبح جو ہے اس کی بھی سن ہے کہ 4 قسمیں ہیں ذبح کرنے کے۔ نمبر 1، ذبح سے مقصود محض خون بہانا ہو اور گوشت محض اس کے تابع ہو، اور یہ خون بہانا رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، جیسے قربانی، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خون بہانا کیا ہے، یہ جائز۔ اسی طرح ہدی، عقیقہ اور نظر کا جانور، اللہ کے کسی نظر مانی تو یہ ذبح کہتے ہیں، ذبح ہے عبادت، یہ ذبح کرنا عبادت ہوگا، اس میں ثواب ملے گا، مگر اس میں وقت کی، جگہ کی جو ہے وہ خاص دنوں کی قید ہے۔ قربانی ہم ہر پورے سال نہیں کر سکتے، کب کریں گے؟ عید والے دن کریں گے۔ ہدی کا جانور ہر جگہ قربانی کیا جا سکتا ہے، وہ وہاں پر حرم کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ قربانی کیا جائے گا، اس لیے قربانی بھی مخصوص دن ہے، وہاں پر اس کو قربانی کیا جائے گا، 3 دن اور 2 راتیں ہیں اس میں کی جا سکتی ہے، تو یہ ذبح کرنا عبادت ہے۔ دوسری قسم ذبح کیا کہ چھری کی دھار کی آزمائش کے لیے ذبح کرنا، یہ نہ تو عبادت ہے اور نہ ہی گناہ۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا تو جانور حلال ہو گیا، اور اگر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ ذبح کی تیسری قسم ہے گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا، جیسے شادی کے لیے، ولیمے کے لیے، دعوت، گوشت کی تجارت کے لیے ذبح کرنا، تو یہ ذبح کرنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہے۔ ہاں کیوں؟ اس وقت کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ذبح کے وقت، اس کے بعد چاہے جس طرح مرضی اس کو استعمال کرے، چاہے ولیمے میں استعمال کرے، گیارہویں میں استعمال کرے، یا اس کو کاروبار زیارت میں استعمال کرے، تو یہ ذبح کرنا جائز ہے۔ چوتھی قسم ذبح کرنے کی، اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے صرف خون بہانے کی نیت سے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، بسم اللہ پڑھ کر بھی کریں گے تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں مقصد کیا ہے؟ کسی اور کی خوشنودی، جیسے کفار مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانور کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، حالانکہ جانور حلال ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے مثال کے طور پر، بکرا ہے حلال جانور کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہی بکرا وہ کسی بت کے نام پر ذبح کریں کہ بت کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ جانور کیا ہوگا؟ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں غیر خدا کو اس نے شامل کیا ہے۔ اور 11ویں کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، میں نے پہلے بتایا دیا اور آپ نے بتا بھی دیا کہ اس میں ذبح کرتے وقت کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ یہ جو 4 قسم کے جانور کفار مشرکین نے چھوڑے ہوئے بتوں کے نام پر، اور اس کا دودھ نہیں پیتے، کھانے اس کا گوشت نہیں کھاتے، حالانکہ یہ حلال جانور ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، حلال جانور کو یہ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ان جانوروں کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تو وہ جانور کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ تو نیت کا فرق ہے۔ لہذا غوث اعظم کی جو 11ویں شریعت دی جاتی ہے اس میں غوث اعظم کو ایصال ثواب کی نیت دی جاتی ہے، غوث پاک کے نام کے ساتھ جان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کوئی نیاز دی جاتی ہے تو غوث پاک کے اضافی نسبت کے طور پہ دی جاتی ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ اللہ کے کیا ہیں؟ عباد الرحمان ہے، رحمان کا کیا ہے؟ بندے ہیں۔ ہمارے شادی چلا گیا ہوتے تو انہوں لوگ رہتا کہ ہاں بھائی کتنے کر صاحب، تو پیچھے نام ملا تیار بھی نہیں کہا آندے اپنا ہی بندہ ہے، آندے اپنا ہی شرک ہو جائے گا۔ اب تیار صاحب نے مجھے بندہ کہہ دیا، میرا اپنا بندہ ہے، ملک صاحب ہے یہ اپنے بندے نے، اپنے بندے ہے یہ اپنے بندے نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بندے کس کے ہوتے ہیں؟ بندے تو اللہ کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ تو مشرک ہو گئے سارے، یہ ساڈا بندہ ہے یہ اپنا ہی بندہ ہے، بلکہ پنجابی سے بڑھی اپنے شوہر میں بندہ کہتی ہے یہ میرا بندہ ہے، ہاں جی یہ خدا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں۔ یہ 11ویں کا لنگر نیاز بظاہر تو غوث اعظم کی نیاز کہتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذبح پر، اس چیز پر ثواب عطا فرماتا ہے، وہی ثواب ہم اللہ کے لے کے بندے کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، 11ویں کا کھانا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے اپنے آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے، ایک شخص اس کی بڑی مخالفت کیا کرتا تھا 11ویں شریف کی،
اور وہ لگے اس کی جو بہو تھی وہ سنی تھی. ہم میں نے وہ کہتے تھے مجھے 11ویں کا لنگر بھیجا کرو. یہ پرانا واقعہ 98-99 کا واقعہ ہے. تو ہم اس پہ ایک پلیٹ بریانی کی جو چاول جو پکتے تھے لنگر اس کو بھیجتے تھے. تو وہ خود بھی کھاتی تھی اور وہ بتاتی تھی کبھی کبھی میں اپنے سسر کو بھی دیتی تھی. سسر بد عقیدہ تھا, 11ویں کا کھانا حرام سمجھتے. وہ وقت ایسا تھا اس کو جو بہو دیتی تھی لنگر 11ویں کا وہ جا کے لیٹرین میں پھینک آتا تھا. یہ تو حرام ہے, یہ تو جائز ہی نہیں. یقین کرے اس بندہ جو مرا ہے وہ بھی لیٹرین کے اندر مرا تھا, اس کی موت بھی لیٹرین کے اندر. تو غوث اعظم کے نام کا لنگر یہ ہر بندہ نہیں کھا سکتا. یوں سمجھ لے کہ ہر بندہ پچا نہیں سکتا. اگر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, تو کہتے ہیں نا بندہ پیدا کر گیا تو بڑا بھوک لگی سی کر پکیا کچھ نہیں سی. پوچھا بڑی نو ہاں بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے بس وہ نال دے کرو 11 کا لنگر رہے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہوتے اور نہیں کھانا نہیں کھانا. انہیں کہا کھانے میں کچھ ہے کچھ نہیں. اچھا انہوں نے کہا اچھا کی ہے. انہوں نے کہا جو اتنا آلو گوشت کا سارا لے گا. اللہ اللہ آدھا لے گا. انہوں نے کہا بوٹیاں تے آلو سیر تے کہتے شور نال کھا لینا. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گزارنے والے, اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اور سیدی اعلیٰ سمجھانے میں کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا چرچا کروں گا. خاص قرون یاد کو اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں جاتے جو میری بات مانتے ہیں اسے کیا کرتا ہوں, چرچا کرتا ہوں. اللہ تو ان کا ذکر بلند کر رہا ہے اور یہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کام ہو جائے کام ہو جائے کم ہو جائے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.